آج پیش ہوتے ہیں کہ بنیادی طور پہ 4 بندے مرڈر ہونے کے بعد ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے جس میں عدالت کے اندر جو ہے نا چلان سبمٹ ہوتا ہے، جس کو 173 کی رپورٹ کہتے ہیں۔ جب 173 کی رپورٹ آ جاتی ہے تو آنے کے بعد جو ہے ملزم جو ہے وہ جب پہلی ڈیٹ پہ پیش ہوتا ہے تو اس کو کورٹ نقلیں تقسیم کرتی ہے۔ تو 265 CRPC کے مطابق اس کو نقلیں دی جاتی ہیں۔ وہ نقلیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ نقلیں یہ ہوتی ہیں کہ جس پر ٹرائل جو ہمارے خلاف شہادتیں ہیں ملزم کے خلاف، کہ یعنی اسے بتاتی ہے عدالت کہ تمہارے خلاف یہ اب تک شہادتیں کلیکٹ ہوئی ہیں اور اس سے لگتا ہے کہ تم بادی نظر ملزم ہو، اور اسے 7 دن کا ٹائم دیتی ہے کہ بالکل 7 دن میں فریمنگ آف چارج کرتی ہے اس کے اوپر، کم از کم 7 دن لکھا ہوا اس میں۔ تو چارج فریم ہونے کے بعد اگر ملزم ڈینائی کرتا ہے، جس طرح یہ ذہن ملزم تھا اس نے ڈینائی کیا، تو پھر کورٹ انوائٹ کرتی ہے مدعی کو کہ آپ اپنی جو ہے نا شہادتیں آپ لاؤ، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر مدعی نے جو کیلنڈر دیا اس میں 20 شہادتیں تھیں، لیکن انفارچونیٹلی جب اس کا ان چیف ہوا پچھلی ڈیٹ پر تو ہم یہاں پر نہیں تھے، میں جاپان میں تھا۔ تو ان جج صاحب نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، آپ ان چیف لکھا لیں۔ ان کو کہا یہ آپ تھیں اور میرے خیال وہ تھا میڈم عائشہ۔ تو جج صاحب نے ٹوٹل اس سے پہلے 3 گواہوں کے انہوں نے ان چیف لکھ لیے، ایک نقشہ نویس کا، ایک ایسے بندے کا جو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کہتا ہے میرے سامنے ہوا، اور ایک تیسرا بندہ جو کہتا ہے کہ میں بھی ادھر ہی تھا جب ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہوا۔ جب ہم نے اس کو تھارلی دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ یہ جو بندہ ایکچولی اس کیس کے اندر جو FIR کا مدعی ہے وہی اس کو بعد میں چلان کر دیا گیا، تو وہ اسی کو ملزم بنا دیا گیا جو FIR کا مدعی تھا۔ تو لیٹر آن پولیس نے ایک درخواست لی، اور درخواست جو لی تھی وہ گواہ سے لی تھی جو آج آیا ہوا تھا، اور اس درخواست کو بھی جج نے ایگزیبٹ لگا دیا۔ تو جب جج صاحب نے اس کو ایگزیبٹ لگا دیا ان چیف میں، تو موقع پہ اگر ہم کھڑے ہوں تو ہمیں فوری طور پر اس کو آبجیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ جناب اس کو آپ نہیں لگا سکتے، یہ قانون ہے اس کے مطابق۔ تو وہ چونکہ اس وقت ہم تھے نہیں اور جج صاحب بھی لے رہے تھے، اور جو لوگ وہاں پہ کھڑے تھے وہ انہوں نے بھی سمجھا کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اب اس کے بعد جب پہلی ڈیٹ آئی تو ہم نے ایک ریٹن تحریری درخواست دی آج عدالت کو کہ آپ اس کو ڈی ایگزیبٹ کریں، اس درخواست کو جو اس نے جو بعد میں مدعی بننے کے لیے دی تھی، کیونکہ کوئی بھی سبسیکوینٹ اپلیکیشن جو آتی ہے وہ 161 کے مطابق ہوتی ہے، اور 161 کا بیان جو ہے اس کو ایگزیبٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کیس کے اندر دوبارہ درخواست بھی ہے، وہی درخواست 161 کے بیان کی شکل میں بھی ہے۔ تو یہ ہمارے ہی چیمبر کی رپورٹڈ ججمنٹ تھی 2008 کی YLR، جو میں نے آپ سے یہ شیئر کیا کہ YLR 2008 YLR 1092 یہ بتاتی ہے کہ اس کے اندر بھی سیم سچویشن تھی، میں تھے اور میرے جو سارے محکم تھے، ہم عدالت میں جب جرا کر رہے تو اس نے جو پہلے اغوا کا پرچہ کرایا، پھر ایک درخواست دی کہ مجھے کیسے پتہ لگا کہ یہ والے ملزم ہیں۔ تو اس درخواست کو جب اینٹی ٹیررسٹ کورٹ تھی تو اس کو جب ایگزیبٹ لگا تو ہم نے وہاں پہ کہا اس کو ایگزیبٹ نہیں لگ سکتا، تو کورٹ نے لگا دیا۔ ہم نے اس آرڈر کو چیلنج کیا اوپر، جب ہم نے اس کے اوپر چیلنج کیا تو وہ اس وقت وہاں پہ جسٹس خواجہ شریف صاحب نے اور آصف شیخ صاحب تھے یہ، اور ڈیٹ آف ہیئرنگ شاید تھی، پرانی بات ہے 2008 کی ہوگی، ججمنٹ 2008 کی ہے۔ تو اس میں پھر جو DB تھی انہوں نے ہمارے جو موقف کی تائید کی اور اس کو ڈی ایگزیبٹ کر دیا۔ اب ہم نے اسی پرنسپل پر رکھ کے جج صاحب کو درخواست دے رہی ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک درخواست جو بعد میں آئی ہے، اس کیس میں تھوڑا اس سے بڑھ کر ہے کہ ہمیں 265C میں نقلوں میں بھی نہیں وہ ملی ہوئی، یعنی وہ درخواست ہمیں وصول ہی نہیں ہوئی۔ ایک ایسی ایویڈنس جو مجھے وصول نہیں ہوئی اس کو ابرپٹلی آپ شہادت میں پیش نہیں کر سکتے، ایک تو یہ موقف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اس کی 161 کی شکل میں وہی چیز موجود ہے تو اس کو آپ نے جو ایگزیبٹ لگا دیا وہ نہیں لگ سکتا۔ تو ہم نے ایک متفرق درخواست جو ہے نا اس کے اندر گزاری ہے، اور جو شہادتی کراس ایگزامینیشن کے لیے آئے تھے وہاں عدالت میں رش ہونے کی وجہ سے جج صاحب نے ہمیں کہا کہ بھی رش زیادہ ہے، اور دوسرے جو وکیل صاحب ہیں وہ آتے بھی شیخوپورہ سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم 17 تاریخ کو جمعے والے دن جو ہے 17 تاریخ کو 2 بجے کے قریب ہم صرف درخواست پر بحث کریں گے، گواہوں کو نہیں بلائیں۔ تو یہ آج کی پروسیڈنگ ہے، یہ ہم نے اس لیے ریکارڈ کی کہ جو لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں اور وہ آج آ نہیں سکیں تو وہ اس کو سمجھ لیں کہ آج کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔